ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز بادشاہت میں آسمان کے بادلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی شہزادی رہتی تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ بہت پیاری، معصوم اور ہمیشہ خوش رہنے والی بچی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ بادلوں کے اوپر اپنا گھر بنائے گی جہاں وہ آزاد اور خوش رہ سکے گی۔ اس کی دادی نے اسے بچپن سے ہی بادلوں کی کہانیاں سنائی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ بادلوں پر جادوئی مخلوقات رہتی ہیں جو صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں جن کے دل پاک اور سچے ہوتے ہیں۔ نائلہ جب بھی کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور نیلے آسمان کو دیکھتی، اس کا دل کرتا کہ وہ بادلوں کے درمیان الفاع سکے اور ان پر اپنا گھر بنا سکے۔ ایک دن جب آسمان پر بڑے سفید بادل تیر رہے تھے، نائلہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی، کاش میں بادلوں کے اوپر جا سکوں اور وہاں اپنا گھر بنا سکوں۔ اچانک ایک نرم ہوا کا جھونکا آیا اور نائلہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بادلوں کی طرف لے جا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو بادلوں کے اوپر پایا۔ سفید نرم روئی جیسے بادلوں کے درمیان وہ تیر رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کے سامنے ایک جادوئی سفید گھوڑا نمودار ہوا جس کی پشت پر چمکتے ہوئے پروں کا جوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد سفیدی ایک بہت بڑے اور خوبصورت بادل کے پاس رکا۔ یہ بادل دوسروں سے بہت مختلف تھا، یہ بڑا، نرم اور بہت زیادہ سفید تھا، جیسے کسی نے چاندی کا محل بنایا ہو۔ سفیدی نے کہا، یہی ہے تمہارا نیا گھر نائلہ۔ نائلہ نے جب محل کے دروازے کو چھوا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ہر چیز بادلوں سے بنی ہوئی تھی، فرش، دیواریں، یہاں تک کہ کرسیاں اور بستر بھی بادلوں سے بنے تھے، مگر وہ اتنے نرم اور آرام دہ تھے جیسے ریشم سے بنے ہوں۔ گھوڑا مسکراتے ہوئے بولا، میں سفیدی ہوں، بادلوں کا جادوئی گھوڑا۔ تمہاری دعا نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ آؤ، میں تمہیں بادلوں کے گھر تک لے جاتا ہوں جہاں تم اپنی خواہش کے مطابق رہ سکتی ہو۔ نائلہ خوشی سے سفیدی کی پشت پر سوار ہو گئی اور وہ اسے لے کر بادلوں کے بیچ الفانے لگا۔ راستے میں اس نے مختلف رنگوں کے بادل دیکھے، کہیں سنہری روشنی والے بادل تھے، کہیں چاندی کی طرح چمکدار۔ نائلہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی دنیا میں ہو۔ اسی دوران بادلوں کی دنیا کی مخلوقات آنا شروع ہوئیں۔ چھوٹے پیارے پری نما مخلوق جن کے پروں سے روشنی نکلتی تھی نائلہ کے استقبال کے لیے آئیں۔ وہ اس کے گرد گھیرا ڈال کر خوشی سے رقص کرنے لگیں۔ نائلہ نے محسوس کیا کہ یہ سب مخلوق اس کی خدمت کے لیے آئی ہیں تاکہ وہ یہاں خوشی سے رہ سکے۔ دن گزرتے گئے اور نائلہ نے بادلوں کے گھر میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ روز بادلوں کے درمیان الفاعتی، مختلف جگہوں پر جاتی، کبھی سنہری بادلوں پر، کبھی نرم سفید بادلوں کے درمیان۔ اس نے بادلوں کے محل میں اپنا ایک چھوٹ۔ نائلہ کو جب بھی اپنی زمین کے گھر کی یاد آتی وہ نیچے جھانک کر دیکھتی اور دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا اصل گھر اب بادلوں میں ہے۔ سفیدی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا اور جب کبھی وہ اداس ہوتی تو اسے تسلی دیتا۔ یوں نائلہ کی زندگی بادلوں کے اس گھر میں گزرتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے اپنا خواب پورا کر لیا تھا۔ بادلوں کا گھر اس کی محنت، دعا اور دل کی پاکیزگی کا انعام تھا، اور وہاں وہ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارتی رہی۔ ایک دن بادلوں کے محل میں ایک عجیب تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ نائلہ نے دیکھا کہ بادلوں کا رنگ دھندلا ہونے لگا ہے اور محل کے مختلف حصے آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں۔ یہ بادلوں کی دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ نائلہ کو پتہ چلا کہ یہ سب سایہ دار بادل کی وجہ سے ہو رہا ہے جو بادلوں کی سرحد کے پار رہتا تھا۔ یہ سایہ دار بادل بہت طاقتور تھا اور اس کا مقصد تھا کہ وہ بادلوں کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے ماند کر دے اور پورے آسمان پر قبضہ کر لے۔ نائلہ کو بادلوں کے گھوڑے سفیدی اور اپنی پری دوستوں کے ساتھ ایک خطرناک سفر پر نکلنا ہوگا تاکہ روشنی کا پتھر تلاش کیا جا سکے۔ یہ پتھر قدیم زمانے کی ایک جادوئی پہاڑی میں چھپا ہوا تھا اور صرف یہ پتھر ہی سایہ دار بادل کی طاقت کو ختم کر سکتا تھا۔ جب نائلہ پتھر لے کر واپس پہنچی تو سایہ دار بادل پوری طاقت سے بادلوں کے محل پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا اور محل کے بادل غائب ہونے کے قریب تھے۔ نائلہ نے فوراً روشنی کا پتھر اٹھایا اور اس کی چمک پورے آسمان پر پھیل گئی۔ پتھر کی روشنی سے سایہ دار بادل کی طاقت کمزور ہونے لگی اور آخرکار وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ بادلوں کی دنیا دوبارہ روشن اور خوبصورت ہو گئی اور تمام بادل اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے۔ نائلہ کی اس بہادری پر پورے بادلوں کی مخلوقات نے اس کا شکریہ ادا کیا